أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين. حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے جمعۃ المبارک کی متبرک ساعتوں میں مجھے اور آپ کو مسجد شریف کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کیجئے خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ، اور پیروی کرو اور پیچھے چلو۔ کس کے پیچھے چلیں، کس کی پیروی کریں؟ فرمایا من اناب الیہ، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو جس نے میری طرف رجوع کیا، جس نے رجوع اللہ کیا۔ اور رجوع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی رضا پر راضی رہنا، جس چیز میں اللہ رب العزت کی ناراضگی ہو اسے ناپسند کرنا، جو اس کا حکم ہو اسے دل و جان سے ماننا، عملی جامہ پہنانا، اور جس چیز سے وہ روکے اس چیز سے اپنے آپ کو باز رکھنا، دور رہنا، یہ ہے رجوع اللہ۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ جن لوگوں میں یہ خوبی ہے ان کے پیچھے چلو، ان کے نقش قدم کو اپناؤ، ان کا رستہ اپنے لیے منزل تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھو۔ ایسی شخصیات جنہوں نے رجوع اللہ کیا، جو واقعی اللہ رب العزت کے سچے اور نیک بندے ہیں، یاد رکھیں کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں ہے۔ اس امت کے لیے بہترین اور سب سے افضل زمانہ وہ سرکار دو عالم کا زمانہ مقدس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو دور اس دور کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے، صحابہ کرام کا دور، پھر جو دور اس دور کے ساتھ ملا ہوا ہے تابعین کا دور۔ اب یہ جو تابعین کا دور ہے، اس زمانہ کے اندر حالات ویسے نہیں تھے جیسا کہ حضور کے دور میں تھے، بہت ساری تبدیلیاں آئی، بہت سارے معاملات بگڑے، بہت سارا بگاڑ اور تغیر و تبدل بھی ہوا، لیکن
اس زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے جو واقعی اللہ کے بندے تھے. پھر وقت گزرتا گیا، زمانہ بدلتا گیا، گناہوں کی کثرت بھی ہوتی گئی، اللہ سے لوگ دور بھی ہوتے گئے، معمولات شریعت کو لوگوں نے تبدیل کرنے کی کوششیں بھی کی، لیکن کوئی زمانہ اللہ والوں سے خالی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ زمانہ. اور یہاں تک کہ جب یہ زمانہ اللہ والوں سے خالی ہو جائے گا تو پھر یہ جہان پھر ختم ہو جائے گا، پھر قیامت آ جائے گی، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ اختتام پذیر ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہر دور میں اللہ کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کے پیچھے چلو، انہیں فالو کرو، ان کا رستہ اختیار کرو. اب اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کے زمانہ میں کوئی بندہ ہو جو اللہ کا نیک ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، جو اللہ کا پیارا ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، آپ اسے اپنا رہنما بنائیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ہستی، وہ نیک بندہ 50 سال پہلے گزر چکا ہے، 100 سال پہلے گزر چکا ہے، 200 سال پہلے گزر چکا ہے، لیکن اس کی تعلیمات موجود ہیں، اس کے اقوال موجود ہیں، اس کے افعال کی نقل موجود ہے. تو آپ ان چیزوں کو پڑھیں اور انہیں عملی جامہ پہنا کر جس طرح وہ اللہ کا بندہ اللہ کے قریب ہوا، آپ بھی اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں. تو ان ہستیوں میں ماضی قریب میں ایک ہستی حضرت قبلہ عالم مجدد گولڑا سیدنا و مرشدنا پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی قدس سرہ العزیز کے لخت جگر اور نور نظر ہے، جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت پیر سید غلام محی الدین اور آپ کا لقب مبارک حضرت بابو جی ہے. اس لفظ سے آپ مشہور ہیں. اب یہ حضرت بابو جی کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ ایک وسیع باب ہے. میں چند گوشے آپ کی خدمت میں رکھوں گا حضرت کے ملفوظات عالیہ سے، حضرت کی تعلیمات سے. لیکن ابتدائی طور پر دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. حضرت بابو جی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کا خلاصہ یہ تھا کہ تصوف، طریقت، معرفت، روحانیت، خانقاہی نظام یہ اخلاق نبویہ کی عملی تصویر ہے. یعنی حضرت بابو جی کا نظریہ یہ تھا کہ اخلاق نبویہ ہی کو تصوف کہتے ہیں، اس کی عملی تصویر کو ہی طریقت کہتے ہیں، اس کی عملی تفسیر کو ہی روحانیت اور معرفت کا رستہ کہا جاتا ہے. یہ صوفیاء کا جو سسٹم ہے، جو صوفیزم ہے، وہ کوئی شریعت سے یا حضور کے طریقہ سے نعوذ باللہ متصادم چیز نہیں ہے، بلکہ اخلاق نبویہ پر عمل یہی تصوف، یہی طریقت ہے. اور دوسری چیز آپ کی حیات طیبہ میں جو غالب تھی وہ عجز و انکسار. آپ کا نام مبارک غلام محی الدین، یعنی حضرت محی الدین یعنی سرکار غوث پاک کے غلام، اور یہ غلام کا لفظ عجز و انکسار پر دلالت کرتا ہے. تو پوری حیات طیبہ اگر ان واقعات کو، ان معاملات کو دیکھا جائے تو اس کے لیے خاصا وقت چاہیے. میں آپ کے چند ملفوظات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو آپ نے اپنے مبارک قلم سے تحریر فرمائے، یعنی آپ کے مکاتیب کہہ لیں، آپ کے مکتوبات کہہ لیں. حضرت فرماتے ہیں جو خوشی بھیجتا ہے وہی غم بھیجتا ہے. اب یہ اولیاء اللہ کا جو طریق ہے، اگر اسے بندہ سمجھ لے تو وہ زمانے کے ہر فکر سے بے فکر ہو جائے، آزاد ہو جائے. فرمایا جو خوشی بھیجتا ہے وہی غم بھی بھیجتا ہے، دونوں اسی کی طرف سے ہیں. دونوں حالتوں میں بندے کے لیے اس کی خوشنودی ضروری ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. جسے تو چاہے عزت دے،
جسے تو چاہے ذلیل کرے خیر تیرے ہاتھ میں ہے، بھلائی وہ تیرے دستے قدرت میں ہے۔ چند دن کے لیے اگر دنیا میں اپنے مالک کی طرف سے اور وہ بھی بادی النظر میں کچھ خلاف نفس آ بھی جائے تو اس پر اس قدر گھبرانا نہیں چاہیے۔ دو باتیں فرمایا، یہ عارضی زندگی، دنیاوی زندگی، اس زندگی میں اگر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز آپ کی زندگی میں آتی ہے جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہے، آپ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، تو فرمایا اس پر گھبرانا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دانا اور باحکمت ہے۔ اگر اس نے وہ کوئی چیز بھیجی ہے تمہاری طرف تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے حق میں اچھی نہ ہو؟ ہاں، تم ابھی تک اس کی حکمت کو سمجھ نہیں پائے تو تم پریشان ہو گئے، یہ کیوں ہوا؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ فرمایا وہ دانا اور باحکمت ہے، اس نے جو کچھ بھیجا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ وہ خوشی ہے تو بہتر ہے، وہ غم ہے تو بہتر ہے، وہ پریشانی ہے تو بہتر ہے، وہ بیماری ہے تو بہتر ہے، وہ جو کچھ بھی ہے جب آیا اس کی طرف سے ہے تو وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوگا، لیکن اس کی بہتری شاید ہمیں فوری طور پر سمجھ نہ آئے۔ تو فرمایا گھبرانا نہیں چاہیے، اس کا فرمان ہے۔ اب میں نہیں سمجھ سکا کہ جو لوگ صوفیاء پر اعتراض کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں۔ صوفیاء کی ہر بات کی بنیاد اللہ کی کتاب قرآن پہ ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے پاک فرمان پہ ہے۔ اب یہ جو بات حضرت بابو جی صاحب نے ذکر فرمائی کہ جو اللہ کی طرف سے آئے اس پر ناراض نہ ہو، اس پر خوش رہے اور راضی برضائے الہی رہے، اس پر دلیل قرآن سے دی۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، قرآن ہے۔ فرمایا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن حقیقت میں وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ فرمایا وہ کسی صورت میں بھی ہمارا نقصان نہیں کرتا، بھلا وہ کرے بھی کیوں؟ مالک ہمارا ہے، بندے ہم اسی کے، تو پھر ہمارا اس قسم کا خیال کرنا بھی عبودیت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں ایک لمحہ کے لیے یہ خیال بھی ذہن میں نہیں لانا چاہیے کہ اللہ کریم کی طرف سے یہ جو تکلیف دکھ میں مجھے پہنچا ہے یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ کیوں؟ آیا اس کی طرف سے ہے، مالک وہ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، پھر ہمیں اس سے گلہ کیوں کر روا ہو؟ ہمیں اس کے فیصلے پر اعتراض کیسے جائز ہو؟ حضرت بابو جی کا ایک اور مکتوب ہے، فرمایا عجز و انکسار کو وہ بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری بہت پسند ہے۔ فرمایا اسی تحفے کو اس کی بارگاہ میں ہر وقت پیش کیا کرو۔ رب کی بارگاہ میں ہم کیا پیش کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ سب کچھ تو اس کا دیا ہوا ہے۔ کوئی کہے میں مال دے رہا ہوں تو یہ اس کا ہے، حتیٰ کہ کوئی جان بھی دے دے تو اپنی مرضی سے پیدا تو نہیں ہوا، تجھے اس نے پیدا کیا ہے، تیرا وجود اس کی امانت ہے، ہم کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ حضرت بابو جی فرماتے ہیں اگر اس کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا چاہتے ہو تو عاجزی اور انکساری کا تحفہ پیش کرو۔ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے جیسا گنہگار کون ہے؟ میرے جیسا سیاہکار کون ہے؟ مجھ جیسا سر سے لے کر پاؤں تک برائیوں کے اندر ڈوبا ہوا کون ہے؟ یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ تواضع اللہ کریم کی بارگاہ میں ہر وقت پیش کرتے رہو۔ فرمایا تم اس کے بندے ہو، تمہیں بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ حضرت مولانا رومی نے کیا خوب فرمایا،
بندگی آمد لباس زندگی. یہ جو بندگی ہے نا، عاجزی، انکساری اور اللہ کا حکم ماننا، یہ زندگی کا لباس ہے. اور آپ کو پتا ہے جب لباس اتر جائے تو بندہ برہنہ ہو جاتا ہے، ذلیل ہوتا ہے نا، رسوا ہوتا ہے. تو کہا بندگی آمد لباس زندگی. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی باپردہ رہے تو اس کے بندے بن کے رہو، عاجزی اور انکساری اختیار کرو. زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر زندگی سے بندگی کا لباس اتر گیا تو تم سرے بازار رسوا ہو جاؤ گے. تکبر نہ کرو، اکڑ کو اپنے دل میں جگہ نہ دو. اس کے سامنے اس کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنے کی کوشش ہرگز نہ کرو، وگرنہ پھر رسوائی ہوگی. اور جتنا عز و انکسار میں آگے بڑھتے جاؤ گے، رب کریم کی بارگاہ سے اس قدر تمہیں عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائی جائیں گی. فرمایا غرض اپنے اصل مطلب کو کسی صورت میں بھی نہ جانے دو. اصل مطلب بندگی ہے. جو چیز تمہیں اس جہان میں کام آئے گی اس کے حصول میں اپنا قیمتی وقت صرف کرو. اس جہان کے لیے ہمارے پاس 24 گھنٹے بھی ہیں. ہم 24 گھنٹے سوئے بغیر، آرام کیے بغیر بھی مشقت کرتے ہیں، لیکن اس جہان کے لیے مل ملا کر 5 نمازوں کا وقت 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بنے تو وہ بھی ہمارے لیے نکالنا مشکل ہے. فرمایا اپنے قیمتی وقت کو اس جہان کے لیے خرچ کرو. فرمایا میں تمہیں ہر وقت اسی طرف کا راستہ بتلاتا ہوں تاکہ جس طرف تم نے جانا ہے ادھر کوئی دقت پیش نہ آئے. اس کے لیے زاد راہ تیار کرو، اس منزل کے لیے توشہ اور سامان تیار کرو. میں اپنا اصل فرض ادا کر رہا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ میرا کام تو یہی ہے کہ تمہیں حقیقت بتاؤ، تمہیں یہ باتیں، یہ حقیقتیں، یہ راز کھول کر واضح کر کے تمہارے سامنے رکھوں. میری دلی خوشی اسی میں ہے کہ تم خدا کی راہ میں اپنی تمام عمر بسر کرو. اور حضرت کا ایک مکتوب جس کے اندر ایک گہرا راز آپ نے کھولا ہے، فرمایا تم اسی کی راہ میں اپنی زندگی بسر کرو تاکہ تمہاری زندگی فی الحقیقت زندگی ہو جائے. جو اس کی نافرمانی میں گزرے وہ کیا زندگی ہے، جو اس سے دوری میں گزرے وہ کیا زندگی ہے. دیکھیں اگر انسان دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہو، مثال کے طور پر والدین ہیں، مثال کے طور پر اولاد ہے، اگر انسان کی ان سے رنجش ہو جائے، جتنا وقت رنجش میں گزرتا ہے انسان کرب میں رہتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے. یار یہ بھی کوئی وقت ہے میرے اوپر کتنی تکلیف کا وقت گزر رہا ہے. سوچنا چاہیے وہ بھی کوئی زندگی ہے جو اللہ سے دور ہو کر بندہ گزارے، وہ بھی کوئی زندگی ہے جو اللہ کی ناراضگی میں گزرے، وہ بھی کوئی زندگی ہے کہ جس زندگی میں اللہ کی خوشنودی شامل نہ ہو. حضرت فرماتے ہیں تجھے اپنی اصل یعنی نیستی نصیب ہو تاکہ اپنی اصل کو پا کر اپنے محبوب حقیقی کو پا سکو. چنانچہ اس پر حضرت بایزید بسطامی کا واقعہ شاہد ہے. قطب عالم شیخ وقت بایزید حضرت اللہ را در خواب دید. قطب عالم شیخ وقت حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی. یہ حضرت نے نقل فرمایا. اور میں گفتم اے خدا وندے مجید را بتو چون است گفت اے بایزید. حضرت بایزید بسطامی نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ میں تجھ سے ملنا چاہوں تو رستہ کون سا ہے، میں تیرے قریب آنا چاہوں تو کیسے آؤں، مجھے اپنی بارگاہ سے ہدایت اور رہنمائی عطا فرما. فرمایا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا چوب گزشتی ز خود واصل شدی. اے بایزید جب تو اپنی ہستی سے نکل آئے گا تو اللہ کے واصلین میں شامل ہو جائے گا.
سد راہ تو نباشد جز خودی، تیری جو منزل ہے اللہ کی طرف جانے کے لیے، تیرا جو رستہ ہے جو تجھے اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اس میں اور کوئی رکاوٹ نہیں سوائے تیری ذات کے. تو خود رکاوٹ ہے. جب تک تو اپنی ذات کے جال میں پھنسا رہتا ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میرے اندر یہ خوبی ہے، میرے اندر یہ کمال ہے، مجھے وہاں منصب دیا جائے، مجھے وہاں مقام دیا جائے، میری وہاں نمائندگی ہو، میں وہاں سب سے نمایاں نظر آؤں، میں کیسے اونچا ہو جاؤں، میرا نام کیسے ہو، میرا چرچا کیسے ہو، میری باتیں ہر محفل کے اندر کیسے جاری ہو سکے. کہا جب تک اپنی ذات اور اپنی خودی کے چکر میں گرفتار رہے گا، تو اپنے رب سے دور رہے گا، تجھے منزل نہیں ملے گی. اور جب اپنی ذات کو اپنے مالک کے سامنے نیست کر کے پیش کرے گا اور کہے گا میرے اندر کیا کمال ہے، کمال تو ہو جب میں ہوں، جب میں ہوں ہی نہیں تو پھر کمال کون سا ہے، جب میری ہستی نہیں ہے تو خوبی کون سی ہے. کہا جب تو اپنی ذات کو ہیچ اور نیست سمجھے گا، سمجھ کے تو اللہ کے واصلین کے اندر شامل ہو جائے گا. اس پر حضرت بابو جی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا یہ واقعہ ہے کہ آپ بچپن میں حضرت اعلیٰ قبلہ عالم گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے گزرے تو حضرت کے پاس ایک شیخ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت دعا کریں غلام محی الدین کچھ بن جائے. پیر میر علی شاہ صاحب کو کہا کہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ یہ کچھ بن جائے. اب یہ اچھی دعا ہے، بندہ کہتا ہے یہ عالم بنے، فاضل بنے، نیک بنے، متقی بنے. حضرت نے فوری کہا، فرمایا میں دعا کرتا ہوں یہ کچھ نہ بنے. اب وہ بزرگ گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کوئی ناراضگی ہوئی ہے، کوئی ان کی طبیعت کے خلاف معاملہ ہوا ہے، یہ تو بدعا دے رہے ہیں کہ میرا بیٹا کچھ نہ بنے. انہوں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، دعا کریں یہ کچھ بن جائے. انہوں نے پھر فرمایا میں دعا کرتا ہوں یہ کچھ نہ بنے. تیسری دفعہ وہ زیادہ پریشانی کے عالم میں بولے کہ حضرت کیا وجہ بنی آپ کہیں کہ یہ کچھ بنے، دعا کریں. آپ مسکرائے اور فرمایا اگر یہ کچھ نہیں بنے گا تو اللہ کے فضل سے سب کچھ بن جائے گا. جب بندہ یہ کہتا ہے نا میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، پھر وہ کچھ بھی نہیں بنتا. اور جب وہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، پھر اللہ کے فضل اور اللہ کی مہربانی کا اس کے اوپر سایہ ہوتا ہے. یعنی مقصد یہ تھا کہ یہ عجز اور انکسار کا پیکر بنے اور اس کی زندگی ایسی ہو کہ اپنی تعریف نہ سنے، اپنے کمالات اور خوبیوں پہ اس کی نظر نہ ہو، سراپا عاجزی اور سراپا انکساری بن کے رہے. اور جو انسان عاجزی اور انکساری کا مجسمہ بن کے رہتا ہے، رب کی بارگاہ میں اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے. دعا ہے اللہ کریم ہمیں ان پاکان امت کے نقوش ہائے قدم کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.